ہمیں تعظیم کا بتایا ہی صحابہ نے ہے. ہمیں تعظیم کا کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا تھا کہ یہ اہل بیت ہے، ان کی تعظیم اس طرح کرنی ہے. نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلنا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ بولے نہیں یار، کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عمر فاروق. آج جو کالے لوگ بکواسات کرتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں، ان مکان امت کے بارے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار لگا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں نا آپ کا اپنا بیٹا آتا ہے عبداللہ ابن عمر، آ کے کہتا ہے ابا جی اجازت ہے اندر آ جاؤ. آپ نے کہا نہیں عبداللہ میں ذرا مصروف ہوں، نہیں آنا. چلے گئے واپس. جب وہ واپس جا رہے نا تو اتنے میں حضرت حسن بھی آ رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ اے عبداللہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ابا جی کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں مصروف ہوں، ابھی ملاقات نہیں کر سکتا ہوں. اچھا. تو آپ بھی جب واپس چلنے لگے نا تو اتنے میں حضرت عمر نے حضرت حسن کو دیکھ لیا. کہنے لگے حضور آپ آئے ہیں تو آ جائیے اندر. فرمانے لگے آپ اگر آئے تھے تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جب آ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ملاقات کا وقت نہیں دیا. تو جب آپ اپنے بیٹے کو ملاقات کا وقت نہیں دے رہے تو پھر میں کون ہوتا کہ آپ مجھے وقت دیں گے؟ تو آگے سے جو آپ نے الفاظ فرما دیے نا یہ ہمارے منہ بند ہو جاتی ہیں کہ یار ہم پھر بھی مکان امت کے بارے میں بات کریں. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کو اجازت اس لیے نہیں ملی کہ وہ عمر کا بیٹا ہے، اور آپ کو اجازت اس لیے ملی ہے کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. آپ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ حضور یہ ساری شانیں ہی آپ کی وجہ سے ہیں، ہم آپ کو روک سکتے ہیں؟ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ آپ نے نا آدھے بدر میں جو صحابہ کرام شامل ہوئے تھے ان کے لیے نا وظائف مقرر کرنے لگے کہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ بقائے امت ہیں، سب سے پہلی جنگ کے اندر شامل ہوئے ہیں تو یہ حضور کے تبرکات میں سے ہیں جتنے بھی بدر کے صحابہ ہیں. تو نہ ہی کسی جنگ میں جایا کریں گے نہ ہی کوئی اور کام ہوگا، بلکہ یہاں پر ہی رہا کریں گے، ہم ان کی زیارت کیا کریں گے کہ یہ بدری صحابہ ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے نا وظیفہ مقرر کریں گے. اب وظیفہ لکھنے والے نے لکھنے لگا تو کہنے لگا کہ حضور سب سے پہلے کس کا نام رکھنا ہے؟ فرمانے لگے انہی کا رکھو جن سے سب سے زیادہ حضور محبت کیا کرتے تھے. فرمایا کس کا؟ فرمایا اہل بیت کا نام سب سے پہلے رکھو، اس کے بعد صحابہ کا نام تمہیں رکھنا ہے. اب جب یہ چلنے لگ گیا، وظیفے چلنے لگ گئے، اب چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں آپ کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے، آپ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے تعلیم امت کے لیے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ حضرت عمر فاروق کی نظر میں حسنین کریمین کا کیا مقام ہے، ایک دن جا کر عرض کی کہ ابا جان میں آپ کہتے ہیں کہ میں بدر میں شامل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا ہوا ہے بدریوں سے. تو حسن اور حسین جو ہیں یہ بھی تو نہیں شریک ہوئے تھے، ان کو آپ پورا وظیفہ دے رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ میں نے حضور کے ساتھ کئی جنگیں لڑی ہیں، حضور کی میت میں جنگیں لڑتا رہا ہوں، اور اس وقت لڑتا رہا ہوں جب حسنین کریمین ان گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. تو چاہیے یہ تھا کہ میرا وظیفہ زیادہ ہو، آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا ہوا ہے، ان کا وظیفہ زیادہ رکھا ہوا ہے. تو آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کمال بات فرما دی. فرمانے لگے کہ اے عبداللہ اگر ان کے برابر وظیفہ چاہیے ہے نا تو ان کی ماں کی جیسی ماں لے کر آؤ، اگر ان کے جیسا وظیفہ چاہیے تو ان کے باپ کے جیسا باپ کو لے کر آؤ. فرمانے لگے اگر ان جیسا وظیفہ چاہیے تو ان جیسے نانے جیسا نانا لے کر آؤ. کہنے لگے اگر ان جیسا وظیفہ چاہیے تو ان کی خالہ جیسی خالہ کو لے کر آؤ. کہنے لگے اگر ان کے جتنا وظیفہ چاہیے تو ان کے ماموں جیسا ماموں کو لے کر آؤ. تو کہنے لگے اگر ان کے جیسا وظیفہ چاہیے تو ان کی نانی جان جیسی نانی کو لے کر آؤ. آگے سے فرمانے لگے پتہ ان کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ تعالی